بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربرٹ کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارا موضوع جو شروع ہے وہ ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ تو ان کے بارے میں آپ کو ہر روز یا دوسرے تیسرے روز آپ کو ایک نئی معلومات فراہم کرتا ہوں، جو کہ دونوں میاں اور بیوی کے درمیان ہونے والے روزمرہ کے معمولات ہیں، جن سے دونوں فریقین کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسی معلومات جو کہ فائدہ مند ہے، یہ ہر انسان کو جو شادی شدہ ہے ان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جب آدمی بچے کی شادی کرتا ہے یا بچی کی شادی کرتا ہے تو ان کو پوری ازدواجی زندگی کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو اسلامی طریقہ کے مطابق تمام وہ علوم کا علم سکھانا چاہیے جو کہ ان کی ازدواجی زندگی میں اس کے لیے کارآمد ہے، جو کہ ہر روز اس کے لیے جاننا اور ہر روز ان کو درپیش آنے والے عوامل کو جاننا ضروری ہے۔ لڑکی کے لیے بھی ضروری ہے اور لڑکے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو آج کل نا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نہ تو لڑکی کو اتنا علم ہے کہ میں نے اپنے میاں کے ساتھ کیسے حقوق ادا کرنے ہیں، اور نہ ہی لڑکے کو پتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یعنی کہ جو خاوند کے حقوق ہیں ان کو بھی معلومات ہونی چاہیے کہ مجھ پر میری زوجہ کے کیا کیا حقوق ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہمارے درمیان نچاکی پیدا نہ ہو۔ اور لڑکی کو بھی اتنا علم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں کہ خاوند کے کیا حقوق ہیں، اگر دونوں کو آگاہی ہوگی تو یقیناً ان کی زندگی بہت ہی اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اگر تو دونوں ناعلم ہوئے تو پھر وہ زندگی ان کے لیے دنیا میں ہی مصیبت کا سبب بنتی ہے، بے سکونی زندگی گزرتی ہے، نچاکی رہتی ہے، اور وہ دونوں فریقین پریشانی کی زندگی میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ تو اکثر تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے اور وہ ہو بھی جاتی ہے۔ تو یہی وہ وجہ ہے جن کا علم کا نہ ہونا اور علم سے آگاہی کا نہ ہونا دونوں فریقین کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین، میری یہ کوشش ہے، یہ میری خواہش ہے کہ میں ابھی تو آپ کو صرف جو ان کے اصول ہیں دونوں میاں بیوی کے کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے نقطۂ نظر سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، اور یقیناً جو اسلامی نقطۂ نگاہ ہے، جو اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ میاں کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ تو یہ تو ازدواجی زندگی کے مسائل کے بارے میں یہ جو آپ کو میں ہر روز نئی سے نئی ویڈیو بتاتا ہوں، ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حمل میں جمع کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ ان میں مختلف رائے ہے، کچھ کا قول ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اور کچھ کا قول ہے کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔
تو ناظرین یہ تو دنیا کے اصول ہیں جن کی جس طریقے سے جن کا علم ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے اپنا علم ظاہر کیا ہے اور اپنی رائے دی ہے. یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کی آگاہی کے لیے میں آپ کی خدمت میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ پیش خدمت کر دیتا ہوں. ان میں سے اکثر جو اتباع کرام ہیں، اتباع یا حکمہ کا خیال ہے کہ حمل ہونے کے بعد سے ایام رضاعت یعنی کہ دودھ پلانے کے زمانے تک جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اب میری زوجہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، اس وقت سے لے کر جب تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہے اس وقت تک جماع نہ کرنا چاہیے. یعنی کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ جس طرح کہ دیگر حیوانات میں دیکھا جاتا ہے کہ حاملہ مادہ سے جفت نہیں ہوتا، ان کا خیال ہے کہ ایسی حالت میں جماع حاملہ اور حمل کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایام رضاعت میں دودھ کی غلظت اور بچہ کی مختلف بیماریوں کا سبب ہوتا ہے. لیکن ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جو کہ اس کا نام ہے مس ماری سٹوک، ان کا یہ قول ہے، یہ لندن کی ڈاکٹر ہے، انہوں نے اپنا یہ موقف لکھا ہے کہ انسان اور ان کا علم متواتر نے انسانوں میں فرق کر دیا ہے. جس طرح انسان اپنی آسائش کے لیے گرمی میں مصنوعی سردی برف وغیرہ سے پیدا کر لیتا ہے، یا سردی میں لباس آگ بجلی وغیرہ سے مصنوعی گرمی پیدا کر لیتا ہے، اسی طرح اس کی عام زندگی میں محرکات ہوتے ہیں جو اسے قائرین سے پابند ہونے سے مانے ہیں. ان کا خیال ہے کہ حمل میں بعض عورتوں کو جماع کی خواہش زیادہ ہو جاتی ہے اور بعض متنفر ہوتی ہیں، لہذا جن عورتوں کو جماع کی خواہش زیادہ ہو جاتی ہے ان سے یعنی کہ انتقاء شہوت جائز ہے. ان کا خیال ہے کہ اس سے بھی بچہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے اس مسئلہ کا خود ہی ایک قاعدہ بنانا چاہیے. یعنی کہ ان کا یہ قول ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جن کو حمل کے بعد شہوت کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جماع کرنے سے کوئی ان کو نہ بچے کو نقصان ہوتا ہے نہ ہی اس عورت کو ہوتا ہے. تو یہ تو ان کے خیالات ہیں، لیکن اسلام نے جو ہے یہ اس کے برعکس حکم دیے ہیں، لہذا وہ اس کے بارے میں ہم بعد میں باتیں کریں گے. لیکن آج کا جو موضوع ہے یہ یہی ہے کہ یہ خیر اس موضوع کو آپ کچھ زیادہ اہمیت نہ ہی دے تو بہتر ہے، اس لیے کہ یہ دو مختلف اقوال ہیں. اتباع کا اور حکمہ کا قول مختلف ہے اور جو لیڈی ڈاکٹر ہے اس کا قول مختلف ہے، لہذا یہ ان کی اپنی رائے ہے، یہ حتمی رائے نہیں ہے، لہذا اس پر اتنا عمل کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تو ناظرین یہ تو تھا آج کا ٹاپک. تو اس لیے میں نے اس کے بعد جو آپ کو اگلا ٹاپک دوں گا وہ ہے جماع سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم بات کریں گے. تو یہ آج مختصر سا موضوع ہے تو آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے. تو ناظرین اگر آپ کو یہ میرا موضوع پسند آئے تو اس کو پھر شیئر کر دیں
لائک بھی کر دیں، کمنٹس بھی دیں، اور میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی سے نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔